بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت حسن اور حضرت معاویہ کی صلح کے بعد امیر معاویہ مسلمانوں کے سربراہ بن گئے اور تقریباً 20 سال تک خلیفۃ المسلمین کے منصب پر فائز رہے۔ آپ کا دور خلافت 40 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک رہا اور اس پورے دور میں امن و امان کی حالت تفشی بخش رہی اور فتوحات اسلامیہ کا دائرہ وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ کہا جا سکتا ہے کہ خلافت راشدہ کے بعد اسلامی تاریخ کا یہ سنہرا دور تھا۔ یزید کی ولی عہدی۔ حضرت معاویہ نے اپنے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو ولی عہد متعین کیا تھا۔ حضرت امیر معاویہ نے منصب خلافت سنبھالا تو امت مسلمہ طویل خانہ جنگیوں اور آپس میں کشت و خون کے بعد ایک پرچم تلے جمع ہو چکی تھی۔ تقریباً 5 سال کا عرصہ خانہ جنگی کی نظر ہو چکا تھا۔ کبار صحابہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ صغار صحابہ میں سے کچھ ہی حضرات موجود تھے جن میں نمایاں ہستیاں عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہم کی تھیں۔ عہد نبوی کو گزرے 50 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ عظیم صحابی رسول حضرت مغیرہ بن ابی شعبہ رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ کو یہ مشورہ دیا کہ وہ اپنا جانشین نامزد کر دیں اور اس کی ولی عہدی کی بیعت بھی لے لیں تاکہ آپ کے بعد مسلمان دوبارہ خلیفہ کے انتخاب میں خانہ جنگی کا شکار نہ ہوں، اور اس کے لیے انہوں نے یزید کا نام بھی پیش کر دیا کیونکہ اہل شام اور بنو امیہ کا مزاج اور ان کی طبیعت کسی غیر کو قبول کرنے کو تیار نہ تھی، بلکہ ایسی صورت میں خانہ جنگی کی قوی امکانات پیدا ہو جاتے۔ امیر معاویہ کے اس موقف کو خالد ابن خلدون نے اس طرح بیان کیا: جس بات نے امیر معاویہ کو کسی دوسرے کے بجائے اپنے بیٹے کو ولی عہد بنانے پر آمادہ کیا، وہ صرف اس مصلحت کی رعایت تھی کہ اس وقت بنو امیہ کے اہل اور عقد کے نزدیک یزید پر اتفاق کرنے سے مخالفین کا اتفاق اور اجماع حاصل ہو جائے گا۔ اس وقت بنو امیہ اپنے اصحاب اقتدار کے علاوہ کسی اور کو قبول کرنے پر راضی نہ تھے اور بنو امیہ ہی قریش اور پوری ملت کے سرگروہ تھے، انہیں ہی تسلط اور اقتدار حاصل تھا۔ اسی وجہ سے معاویہ نے دوسروں پر یزید کو ترجیح دی، جس کے متعلق یہ گمان تھا کہ وہ ولایت اور خلافت کے لیے زیادہ موزوں اور بہتر ہیں، وہ بھی اس خیال سے کہ اتحاد باقی رہے اور لوگوں کے افکار منتشر نہ ہوں، کیونکہ اتحاد اور اتفاق شارع کے نزدیک بہت اہم چیز ہے۔ حضرت حسن کی زندگی میں حضرت معاویہ نے حضرت مغیرہ کی یہ رائے ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ حضرت حسن سے ولی عہدی کا وعدہ کر چکے تھے، لیکن حضرت حسن کی شہادت کے بعد حضرت معاویہ کو اس مشورہ پر انشراح ہو گیا۔ حضرت معاویہ کو یہ ایک اجتہادی فیصلہ نیز پدرانہ شفقت اور محبت کی بنا پر ایسا فیصلہ غیر طبعی اور غیر فطری بھی نہ تھا۔ اس کے علاوہ حضرت معاویہ کے سامنے یزید کی وہ اخلاقی اور معاشرتی خرابیاں اتنی عیاں نہ تھیں جن سے وہ دوسرے افراد واقف تھے۔ بہرحال 49 ہجری میں انہوں نے یزید کی عمومی بیعت کی دعوت دی، لیکن اس دعوت کو عام طور پر مسلمانوں نے ناپسند کر دیا اور سخت اختلاف کا اظہار کیا کیونکہ یہ اسلامی مزاج کے عین مخالف فیصلہ تھا۔ لوگوں کو یزید کے مشاغل کا خوب علم تھا۔ حالات مخالفت کو خود یزید نے بھی سنجیدگی سے لیا اور اس وقت بیعت کا یہ معاملہ رک گیا۔ یزید کی ولی عہدی کی خبر جب اہل کوفہ کو پہنچی تو کوفی وفد کی شکل میں حضرت معاویہ کے پاس پہنچے اور ان سے درخواست کی کہ آپ کے بیٹے جیسا کوئی قابل اور ماہر سیاست دان نظر نہیں آتا، ہم سب یزید کی ولی عہدی کے لیے بیعت کرنے کو تیار ہیں۔ اور پھر شام اور عراق میں یزید کی بیعت کا خوب پروپیگنڈا کیا گیا اور یہ شہرت کر دی گئی کہ شام اور عراق اور کوفہ اور بصرہ سب یزید کی بیعت متفق ہیں۔ 56 ہجری کا آغاز ہوا تو حضرت معاویہ نے یزید کے لیے بیعت لینے کا سلسلہ شروع کر دیا اور تمام علاقوں میں اس کی اطلاع بھیج دی، اور پھر مسلمانوں کی اکثریت نے یہ بیعت قبول کر لی جن میں متعدد صحابہ کرام بھی شامل تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا موقف۔ دوسری جانب ایک جماعت ایسی بھی تھی جس نے محسوس کیا کہ یہ عمل اسلام کے مزاج کے خلاف ہے، اگر ابھی اس کو روک نہ لگائی گئی تو آگے چل کر مسلمانوں میں ولی عہدی کی یہ رسم چل پڑے گی اور اس کے ذریعے کیسر و کسریٰ کی روایتیں زندہ ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ یزید کی اخلاقی برائیوں اور اس کا فسق و فجور بھی کھل کر سامنے آ چکا تھا، اور اس کی جو برائیاں اعلانیہ نہیں تھیں وہ امیر معاویہ کے انتقال اور اس کے حاکم بننے کے بعد تشت ازبام ہو گئیں، اس لیے اسی وقت اس کی مخالفت ضروری تھی۔ مخالفت کرنے والوں میں نمایاں نام عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبد الرحمن بن ابی بکر
اور سبت رسول حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہم کا تھا، جن کی عظمت اور مرتبت مسلم اور قابل تقلید تھی۔ حکومت یزید کے کارندوں نے حضرت حسین کے انکار بیعت کو اہمیت جو باقی صحابہ کو نہیں دی۔ وہ جانتے تھے کہ حضرت حسین کے لوگوں کے دلوں میں بڑی اہمیت اور عظمت ہے۔ آپ نواز رسول اور جلیل القدر ہستی حضرت علی کی اولاد ہیں، اس لیے حکومت کے ارکان کی پوری توجہ اس بات پر تھی کہ آپ بیعت کر لیں، لیکن ان کے اصرار اور کوششوں کے باوجود حضرت حسین نے جھکنا یا نرم پڑنا قبول نہ کیا اور اپنے موقف پر پوری بصیرت اور عزم و ارادہ کے ساتھ قائم رہے۔ البتہ جب حکومت کا دباؤ بڑھنے لگا تو آپ مدینہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ میں پناہ گزیر ہو گئے۔ اہل کوفہ کے دعوت نامے اور اہل عراق اور اہل شام کے درمیان حضرت علی کے دور سے اختلاف قائم تھے۔ اہل عراق حضرت علی کے ہم نوا تھے اور کوفہ ان کا دارالخلافہ تھا۔ اہل شام حضرت معاویہ کے حامی تھے اور دمشق ان کا پایہ تخت تھا۔ اگرچہ حضرت حسن نے آپس کے اختلافات کو ختم کر کے صلح اختیار کر لی تھی، لیکن اہل عراق اور اہل شام اپنے دلوں میں نفرت کی چنگاری دبائے ہوئے تھے، جو گاہے گاہے اپنا اثر ظاہر کرتی۔ چنانچہ جب اہل کوفہ کو خبر پہنچی کہ حضرت حسین نے یزید بن معاویہ کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، تو انہوں نے حضرت حسین کو خطوط روانہ کیے جن میں اس بات کی وضاحت کی کہ وہ خود بھی یزید کو ناپسند کرتے ہیں اور ہمیشہ وہ حضرت علی کے حامی رہے ہیں اور آج بھی وہ حضرت علی کی اولاد کو ہی خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے صراحت کی کہ ان کے گردنوں میں یزید کی بیعت نہیں بلکہ وہ حضرت حسین کی ہی بیعت کرنا چاہتے ہیں اور انہی کو اپنا خلیفہ تسلیم کرتے ہیں، اور بڑی تاکید سے حضرت حسین کو کوفہ آنے کی دعوت دی تاکہ وہ وہاں اس سے اسلامی نہج پر خلافت کے قیام کو ممکن بنایا جا سکے۔ حضرت حسین کو رمضان المبارک کی 20 تاریخ کو پہلا خط ملا، لیکن آپ نے اس کو کھولا تک نہیں اور اسے کوئی اہمیت نہ دی۔ حضرت حسین کی خدمت میں اہل کوفہ کے جو خطوط پہنچے ان کی تعداد کم و بیش 500 کی تھی۔ ان خطوط کے علاوہ کئی وفود بھی حضرت حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے قسمیں کھا کھا کر اپنی وفاداری کا یقین دلایا۔ ان خطوط اور وفود سے حضرت حسین ضرور متاثر ہوئے، لیکن ان کوفیوں کے سابقہ کارناموں کے پیش نظر حالات کی تحقیق ضروری تھی۔ چنانچہ اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ روانہ کیا۔ مسلم بن عقیل کوفہ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مشورہ پر مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے۔ کوفیوں نے آپ کا بہت ہی پراتفاق خیر مقدم کیا۔ آپ وہاں ہانی بن عروہ کے گھر پر ٹھہرے، لوگ آتے اور حضرت حسین کے لیے بیعت کرتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور چند ہی دنوں میں 18,000 کوفیوں نے بیعت کر لی۔ انہوں نے طلاق اور عتاق قسمیں بھی کھائیں، یعنی اگر وہ اپنی بات سے پھرے تو ان کی بیوی کو طلاق اور ان کا غلام آزاد۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور تقریباً 40,000 تک پہنچ گئے۔ حضرت مسلم کو یقین ہو گیا کہ اہل کوفہ پوری طرح حضرت حسین کے ساتھ ہیں، بس انہوں نے حضرت حسین کو پیغام بھیجا کہ آپ تشریف لائیں، یہاں حالات اطمینان بخش ہیں۔ یہ پیغام ملتے ہی حضرت حسین نے کوفہ روانگی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ کوفہ میں اس وقت حضرت نعمان بن بشیر گورنر تھا۔ انہیں جب علم ہوا کہ حضرت مسلم بن عقیل یزید کے خلاف بیعت لے رہے ہیں تو انہوں نے اس معاملہ کو کوئی اہمیت نہ دی اور پوری چشم پوشی کا اظہار کیا۔ کوفہ ہی کے کچھ یزیدی حاشیہ برداروں نے یزید تک یہ خبر پہنچا دی۔ یزید نے فوراً کارروائی کی اور حضرت نعمان بن بشیر کو معزول کر کے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر متعین کر دیا۔ ابن زیاد نے کوفہ پہنچتے ہی چاروں طرف اپنے جاسوس روانہ کر دیے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ حضرت مسلم بن عقیل نے ہانی بن عروہ کے گھر کو اپنا مرکز بنا رکھا ہے تو اس نے ہانی بن عروہ کو گرفتار کر لیا۔ مسلم بن عقیل کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے 4,000 کوفیوں کا لشکر تیار کیا اور ابن زیاد کے محل کا محاصرہ کر لیا۔ کوفہ کے سردار ابن زیاد کے حامی تھے۔ انہوں نے فوجیوں کو مال و دولت کی رشوتیں دیں، انہیں ڈرایا دھمکایا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عورتیں آتی اور اپنے بیٹے کو لے جاتی، مرد آتے اور اپنے بھائیوں اور دوستوں کو لے جاتے، قبائل کے سربراہ اور شورش میں حصہ لینے سے اپنے لوگوں کو روکتے۔ آخر پوری فوج تتر بتر ہو گئی اور ابن عقیل کے ساتھ 300 آدمی رہ گئے اور پھر اور بھی چلے گئے اور صرف 30 رہ گئے۔ مغرب کی نماز تک صرف 10 بچے اور پھر وہ سب بھی چلے گئے۔ حضرت مسلم تنہا رہ گئے۔ پھر کوفہ میں ایک شخص بھی ان کا ساتھ دینے والا نہ بچا۔ مسلم بن عقیل کوفہ میں بے یار و مددگار رہ گئے۔
کوئی راستہ تک بتانے والا نہ تھا۔ وہ کوفہ کی گلیوں میں سراسیمہ پھر رہے تھے کہ ایک گھر کے باہر ایک عورت کھڑی نظر آئی۔ مسلم بن عقیل نے اس سے پناہ مانگی۔ عورت حالات سے آگاہ نہ تھی۔ مسلم بن عقیل کی پریشان حالی پر اسے رحم آ گیا۔ اپنے گھر میں پناہ دی، کھانے کو روٹی دی۔ اسی دوران اس کا لڑکا گھر پہنچا۔ اسے حالات کا بخوبی علم تھا۔ جب معلوم ہوا کہ یہی ابن عقیل ہیں تو اس نے مخبری کر دی اور یکایک ابن زیاد کی فوج کے 70 سپاہیوں نے پورے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ مسلم کو اس کا علم ہوا تو تلوار سونت کر ان کے مقابلہ کو نکلے۔ 70 آدمیوں کا تنہا مقابلہ آسان نہ تھا۔ زخموں سے چور ہو کر واپس گھر میں داخل ہوئے۔ فوجیوں نے گھر کی چھت پر چڑھ کر پتھر برسانا شروع کیے اور پھر گھر میں آگ لگا دی۔ ان کا دم گھٹنے لگا۔ آخر اس گھر کے مالک عبد الرحمن نے آپ کو پناہ دی۔ آپ نے خود کو اس کے سپرد کیا، مگر اس نے آپ کو دشمنوں کے حوالے کرنا چاہا۔ آپ پھر بھی مقابلہ کی کوشش کرتے رہے۔ محمد بن اشعث نے پکار کر کہا، میں تمہیں امن دیتا ہوں، اپنی جان ہلاک نہ کرو۔ یہ نہ تمہیں قتل کریں گے نہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائیں گے۔ چنانچہ ابن عقیل کو گرفتار کر لیا گیا، تلوار چھین لی گئی اور ایک کھچر پر بٹھا کر ابن زیاد کے سامنے پیش کیا۔ اس وقت مسلم بن عقیل کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور انہیں یقین تھا کہ اب وہ شہید کر دیے جائیں گے۔ انہوں نے ابن اشعث سے کہا، میں اپنی جان کے لیے نہیں روتا ہوں، بلکہ میں حسین اور آل حسین کے لیے رو رہا ہوں، جو عنقریب میری تحریر پر یہاں کوفہ آنے والے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ ان کے ساتھ یہاں کیسا برتاؤ کیا جائے گا۔ تم نے مجھے امان دی تھی اور میں جانتا ہوں کہ تمہارے اس امان کو قائم رکھنا تمہارے بس میں بھی نہیں، اور یہ لوگ مجھے ضرور قتل کر دیں گے۔ تو اب کم از کم میری ایک بات مان لو، کسی کو حسین کے پاس بھیج کر میری حالت کی اطلاع دے دو اور کہہ دو کہ واپس لوٹ جائیں۔ اہل کوفہ کی خطوط سے دھوکہ نہ کھائیں، یہ وہی لوگ ہیں جن سے تمہارے والد بھی پریشان تھے۔ مسلم بن عقیل کو ابن زیاد کے محل میں پیش کیا گیا۔ ابن زیاد نے انہیں قتل کرنے کا حکم دیا۔ انہیں محل کی چوٹی پر چڑھایا گیا اور تکبیر اور تحلیل اور تسبیح اور استغفار پڑھتے رہے۔ اتنے میں ایک شخص جس کا نام بکیر بن عمران تھا، اس نے ان کی گردن مار دی اور ان کا سر کسر سے نیچے پھینک دیا اور پھر جسم بھی نیچے گرا دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل 9 ذی الحجہ کو شہید کر دیے گئے اور ادھر 8 ذی الحجہ کو حضرت حسین مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے۔ حضرت حسین کی روانگی کا عزم۔ کوفہ کوئی معمولی شہر نہیں تھا، یہ انتہائی حساس جگہ پر واقع تھا۔ اسلامی مملکت کی سب سے بڑی چھاونی تھی جو حضرت عمر کے دور خلافت میں قائم کی گئی تھی۔ یہیں سے ایران اور شام کی طرف جانے والی شاہراہ کو بھی کنٹرول کیا جاتا تھا۔ اس لیے حضرت حسین یہ رائے رکھتے تھے کہ اگر کوفہ کی عظیم اکثریت ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، جیسے کہ ان کے خطوط سے ظاہر ہوتا ہے، تو اس کے ذریعے اسلامی نظام کو درست کیا جا سکتا ہے اور اس میں جو تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا ازالہ کیا جا سکتا ہے، اور دین محمدی کو ان بدعات سے روکنے کے لیے یہ فیصلہ ضروری تھا۔ اس کے علاوہ ان کے معتمد خاص حضرت مسلم بن عقیل کی طرف سے اطمینان بخش رپورٹیں پہنچ چکی تھیں۔ 40,000 کوفیوں نے بیعت بھی کر لی تھی، اس لیے ظاہری طور پر کوفہ نہ جانے کی کوئی معقول وجہ نہ تھی۔ چنانچہ حضرت مسلم کی طرف سے جواب ملنے کے بعد حسین نے بلا تعامل روانگی کا پختہ ارادہ کر لیا اور اپنے اہل و عیال کے ہمراہ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ متعدد صحابہ نے حضرت حسین کو روکنا بھی چاہا، کیونکہ کسی کو بھی اہل کوفہ کے وعدوں اور ان کی بیعتوں پر اعتبار نہ تھا۔ جن صحابہ نے آپ کو روکنے کی کوشش کی ان کے نام یہ ہیں: عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر بن عاص، ابو سعید خدری، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم، اور آپ کے برادر محمد بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ لیکن حضرت حسین سفر کا پختہ عزم کر چکے تھے اور انہیں یقین تھا کہ اہل کوفہ ان کے ساتھ پوری وفاداری برتیں گے، اور پھر حضرت مسلم بن عقیل نے بھی آنے کی دعوت دی تھی۔ اس کے علاوہ آپ کے سامنے جو بلند اور عظیم مقاصد تھے اس کے لیے خطرات کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھے۔ راستہ میں اموی دور کے مشہور شاعر فرزدق سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ حضرت حسین مسلم بن عقیل کے انجام سے بے خبر کوفہ کی جانب روانہ تھے۔ آپ 8 ذی الحجہ کو مکہ سے روانہ ہوئے اور 9 ذی الحجہ کو ابن عقیل کی شہادت کا واقعہ پیش آ چکا تھا۔ راستہ میں محمد بن اشعث کے مقاصد نے آپ کو مسلم بن عقیل کی شہادت کی پوری اطلاع دی اور واپسی کا مشورہ دیا۔ دوسرے ذرائع سے بھی آپ کو حالات معلوم ہونے لگے۔ اس واقعہ سے آپ کو سخت صدمہ پہنچا اور آپ بہت دلگیر ہوئے۔ پھر حضرت مسلم کے گھر والوں سے بھی مشورہ کیا
آخر رائے یہی ٹھہری کہ کوفہ پہنچ کر حکمت عملی کی جائے، اور ممکن ہے کہ اہل کوفہ حسین کو بنفس نفسی سامنے دیکھیں تو جسم و جان سے آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ مسلم بن عقیل کا قصاص بھی لینا ضروری تھا۔ کربلا میں حضرت حسین نے اپنا سفر جاری رکھا اور کربلا میں پہنچ کر قیام کیا۔ کربلا میں کوفہ کے چند لوگ آپ کے پاس آئے، ان سے آپ نے دریافت کیا کہ کوفہ کے کیا حالات ہیں۔ اس کے جواب میں مجمع بن عبداللہ عامری نے کہا، کوفہ کے اشراف اور عہدیدار آپ کے خلاف جتھے بنائے ہوئے ہیں، ان کو بڑی بڑی رشوتیں مل چکی ہیں، ان کے مطالبات پورے کیے گئے ہیں، وہ سب کے سب آپ کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ رہے عوام تو ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ اب ابن زیاد کے حکم سے عمر بن سعد بن ابی وقاص 4000 کا کوفی لشکر لے کر آپ کے پاس پہنچے۔ انہوں نے آپ کو ابن زیاد کے پاس چلنے کا حکم دیا۔ اس کے جواب میں حسین نے ان کے سامنے 3 باتیں رکھیں۔ فرمایا، تم مجھے چھوڑ دو، جیسے آیا ہوں واپس چلا جاؤں۔ اگر اسے انکار کرتے ہو تو مجھے ترکوں کی طرف جانے دو کہ میں وہاں جہاد میں شریک ہو جاؤں، اور اگر اس سے بھی انکار ہے تو مجھے یزید کے پاس لے چلو اور میں اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں، اور پھر وہی جو فیصلہ کرنا چاہے کرے۔ عمر بن سعد نے یہ پیغام ابن زیاد تک پہنچا دیا۔ ان کی بھی مرضی تھی کہ حسین کو یزید کے پاس بھیج دیا جائے، لیکن ایسی صورت میں یہ امر یقینی تھا کہ اہل کوفہ کی غداری اور ان کی دھوکے بازی تشت ازبام ہو جاتی، اور اہل بیت اور فرزندان علی سے ان کی محبت اور عقیدت کا سارا بھرم کافور ہو جاتا، اور یہ بھی ممکن تھا کہ ان کی غداری کے نتیجہ میں ان کے خلاف فرد جرم عائد ہوتا۔ اس لیے ضروری ہوا کہ حسین کو یزید کے پاس جانے سے روکا جائے۔ چنانچہ ملعون شمر ذی الجوشن، جو کہ ابن زیاد کا خاص مقرب تھا، اس نے ابن زیاد کو ورغلاتے ہوئے کہا کہ خدا کی قسم، یہ تو ناممکن بات ہے۔ حسین کو چاہیے کہ وہ خود کو پہلے ابن زیاد کے حوالے کرے۔ چنانچہ ابن زیاد نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ وہ پہلے خود کو میرے حوالے کرے، پھر میں فیصلہ کروں گا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ ابن زیاد نے شمر سے کہا، عمر بن سعد اگر تعمیل حکم میں تساہل برتیں اور حسین کو گرفتار کرنے میں ٹال مٹول سے کام لے تو اس کی جگہ فوج کا افسر ہے۔ چنانچہ شمر ذی الجوشن نے عمر بن سعد کی جگہ خود سنبھالی اور 5000 کی فوج لے کر حسین کے 72 جیالوں سے مقابلہ کے لیے نکل پڑا۔ حضرت حسین کو جب علم ہوا کہ ان کے سلسلہ میں فیصلہ ابن زیاد کو کرنا ہے تو آپ کو اس کی بدنیتی اور سازشی ارادوں کو سمجھنے میں دیر نہ لگی، اور آپ نے گرفتاری دینے سے انکار کر دیا۔ آخر نوبت جنگ تک پہنچی۔ حضرت حسین کی شہادت 10 محرم الحرام جمعہ کے دن حضرت حسین نے فجر کی نماز ادا کی۔ آپ کے ساتھیوں میں 32 سوار اور 40 پیادہ تھے۔ حضرت حسین اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور فوج کو مخاطب کر کے انہیں یاد دلانے لگے کہ وہ کون ہیں، کس کے نواسے اور بیٹے ہیں، ان کی کیا حیثیت اور مقام ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ لوگوں، اپنے دل کو ٹٹولو اور اپنے ضمیر سے پوچھو، کیا مجھ جیسے شخص سے جنگ کرنا جبکہ میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں درست ہے؟ شمر الجوشن کی فوج میں وہ کوفی بھی تھے جنہوں نے حضرت حسین کو خطوط لکھے تھے، اور آپ کو کوفہ آنے کی پرزور دعوت دی گئی۔ جب یہ لشکر سامنے آیا تو حضرت حسین نے انہیں پہچان لیا اور ان کوفیوں کو مخاطب کر کے کہا، اے اہل کوفہ، افسوس ہے تم پر، کیا تم اپنے خطوط اور اپنے وعدوں کو بھول گئے جو تم نے ہم سے کیے تھے، اور تم نے اس پر خدا کو گواہ بنایا تھا؟ حیف صد حیف، تم نے اپنے نبی کے اہل بیت کو بلایا اور یہ وعدہ کیا کہ ان کے لیے اپنی جانیں نشاور کر دو گے، اور جب تمہارے وعدوں پر بھروسہ کر کے وہ تمہارے پاس آئے تو تم نے انہیں ابن زیاد کے حوالے کر دیا، جس نے ان پر فرات کا پانی بند کر دیا۔ تم نے اپنے نبی کی اولاد کے ساتھ نہایت ہی گھناؤنا برتاؤ کیا ہے۔ قیامت کے دن خدا پاک نے تمہیں بھی پیاسا ہی رکھے۔ اسی اثنا میں شمر ذی الجوشن آگے بڑھا اور حضرت حسین کے قافلہ پر حملے شروع کر دیے۔ گمسان کی جنگ ہوئی۔ حضرت حسین کے جانثار ایک ایک کر کے آپ پر فدا ہوتے رہے۔ آپ ان کے لیے دعا کرتے رہے اور جزاکم اللہ احسن الجزاء المتقین فرماتے رہے۔ آپ کے سامنے آپ کے رفقا اور خاندان کے افراد شہید ہوتے گئے۔ آپ تنہا بچے، لیکن کسی کی ہمت نہ تھی آپ کا سامنا کرے۔ آپ بڑی دیر تک میدان میں گھومتے رہے، لیکن مقابلے کے لیے کوئی آگے نہ بڑھا۔ بالآخر شمر نے کوفی جنگجوؤں کو لڑکا کر کہا، اب حسین کا کام تمام کرنے میں کیا انتظار ہے؟ آگے بڑھو، انہیں گھیرے میں لے کر حملہ کرو۔ وہ چاروں طرف سے بڑھے۔ حضرت حسین نے ثابت قدمی سے
مقابلہ کیا۔ پھر زرع بن شریک تمیمی نے لپک کر آپ کے شانہ مبارک پر وار کیا۔ سنان بن انس نے نیزے سے حملہ کیا اور پھر گھوڑے سے اتر کر سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ اس طرح شہید کر دیے